اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ صدق اللہ العظیم۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ انتہائی قابل صد احترام میرے محترم و مکرم معزز سامعین حضرات، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو دین کی بات سننے کے لیے موقع عطا فرمایا، اور دین کی بات کو سیکھ کر پھر اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی رحمتیں تو ہر وقت برستی رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے تو ہر وقت کھلے رہتے ہیں۔ رحمت حق بہانہ میں جوید، اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے، لیکن میرے عزیزو دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگیوں میں کچھ مواقع ایسے رکھے ہیں کہ ان مواقع پر اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت اور بخشش بے انتہا ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بعض چیزوں کو بعض پر فضیلتیں دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ دنوں میں سے جمعۃ المبارک کے دن کو فضیلت عطا فرمائی، مہینوں میں سے رمضان المبارک کو فضیلت عطا فرمائی۔ ایک عام مومن بندے کو پوری انسانیت پر فضیلت عطا فرمائی، اور ایک اللہ کے ولی کو تمام مومنوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اسی طرح ایک صحابی کو تمام ولیوں پر فضیلت عطا فرمائی، ایک نبی کو تمام صحابہ پر فضیلتیں عطا فرمائی، ایک رسول کو تمام انبیاء پر فضیلت عطا فرمائی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المرسلین کو تمام رسولوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ بعض چیزوں کو بعض چیزوں پر فضیلت عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح راتوں میں ایک فضیلت والی رات ہے جسے شب براءت کہتے ہیں۔ ویسے تو میں نے عرض کیا کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلے ہی رہتے ہیں۔ کوئی بھی بندہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، لیکن کچھ راتیں ایسی ہیں کہ جن راتوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص فضیلت عطا فرمائی، ان میں سے ایک رات ہے شب براءت۔ شب براءت کی جو رات ہے، اس رات کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی فضیلت عطا فرمائی۔ چنانچہ غنیہ میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے دو عیدیں عطا فرمائیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ اسی طرح فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے دو عیدیں عطا فرمائیں، اور وہ راتیں ہیں۔ چنانچہ جس طرح ہم مسلمان دنیا میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ دن کے وقت ہم انسان دنیا میں دو عیدیں مناتے ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ، اسی طرح آسمانوں پر فرشتے بھی دو عیدیں مناتے ہیں، ایک شب براءت اور ایک شب قدر۔ البتہ چونکہ ہم لوگ رات کو سوتے ہیں، دن کو کام کرتے ہیں، اس لیے ہمارے لیے دنوں کو عید قرار دیا، اور فرشتے چونکہ سوتے نہیں ہیں، اس لیے ان کے لیے راتیں جو ہیں وہ عید کی راتیں رکھی ہیں۔ فرشتوں کی عیدوں میں سے ایک عید ہے شب براءت، جو شعبان کی 15 تاریخ کو ہوتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے 10 صحابہ ایسے ہیں جن سے شب براءت کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ یہاں پر آپ حضرات ایک بات نوٹ فرما لیں، روایتیں اگرچہ ان میں سقم ہے، ضعف ہے، لیکن
مجموعہ روایت سے بہرحال شب برات کی فضیلت ثابت ہے۔ اس کے لیے ایک قاعدہ ذہن میں رکھیں، اگر ایک ہی طرح کا مضمون کئی صحابہ سے ہم تک پہنچے، اگرچہ ان میں ضعف ہو تو مستحب کے درجے تک اس کی فضیلت ثابت ہو جاتی ہے۔ بھائی سمجھ آئی بات آپ کو؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں مثال کے طور پہ ایک کچی بات ہے، زید نے آ کے بتایا، بکر نے بھی بتایا، خالد نے بھی بتایا، مختلف لوگ آ کر بتاتے رہے۔ اگر ایک بندہ آ کے بتاتا نا تو ہم کہتے نہیں یہ جھوٹی بات ہے۔ مثلا کسی نے کہا کہ باہر جناب آگ لگ گئی، زید نے آ کے بتایا کہ آگ لگ گئی، ہم کہتے جھوٹ بول رہے چلو۔ خالد آیا، اس نے بھی آ کے کہا آگ لگ گئی، ہم پھر بھی کہیں گے کہ نہیں یار ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب 3-4 بندے جب ہمارے پاس آ گئے تو ہم سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اتنے بندے اس بات کو کر رہے ہیں، جھوٹ تو نہیں ہو سکتی، ہم پھر دیکھنے کے لیے اٹھیں گے کہ نہیں اٹھیں گے۔ بالکل اسی طرح اگرچہ روایات ضعیف ہیں لیکن 10 کے قریب صحابہ ہیں جو فضیلت بیان کرتے ہیں شب برات کی، لہذا مجموعہ صحابہ مجموعہ روایات سے مستحب کے درجے تک شب برات کی فضیلت ثابت ہے۔ تو بہرحال 15ویں شعبان شب برات اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے موقع عطا فرمایا کہ میں اور آپ اس رات کو جاگ کر یا عبادت کر کے اور دن کا روزہ رکھ کے بہت سارا اجر اور ثواب کما سکتے ہیں، سمیٹ سکتے ہیں۔ تو کیوں بھائی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نا ہر مہینے 3 روزے رکھا کرتے تھے۔ ان روزوں کو ہم کہتے ہیں، ان روزوں کو کہا جاتا ہے ایام بیض کے روزے، ایام بیض۔ ہر مہینے 13، 14 اور 15 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے۔ تو یہ 3 دن تو ہو گئے جو پورا سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تھی جی، عادت شریفہ تھی۔ پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔ چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ رمضان کے بعد کوئی مہینہ میں نے آپ کی زندگی میں ایسا نہیں دیکھا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزے رکھتے ہوں۔ اب دیکھیں 2 باتیں ہو گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں روزے رکھا کرتے تھے، 13، 14، 15 کو ویسے ہی سارا سال روزے رکھتے تھے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ اگر ہم صرف 15 کا روزہ نہ رکھیں بلکہ 13، 14 کے روزے بھی ساتھ ملا لیں تو 15 شعبان یعنی شب قدر کے روزے کی فضیلت اور بڑھ جائے گی کہ وہ ایام بیض کا بھی اجر ملے گا، 15 شعبان کا بھی اجر ملے گا، اور شعبان میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے وہ بھی اجر مل جائے گا۔ 3 فضیلتیں، 13، 14 اور 15 شعبان۔ اور بھائی عزیزو دوستو، شعبان کا مہینہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے، اس لیے کہ سیزن آ رہا ہے، نیکیوں کا سیزن آ رہا ہے۔ اب عین جب سیزن سٹارٹ ہو جائے تو کیا ہم اس وقت تیاری کریں گے یا سیزن کے سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی تیاری کرنی چاہیے؟ آپ بازاروں میں دیکھیں، مثلا کوئی سیزن آتا ہے، لوگ پہلے سے تیاری شروع کر دیتے ہیں، اور اگر کوئی آدمی جب سیزن شروع ہو تب تیاری کرے گا تو لوگ کہیں گے لے بھائی انہیں کی کرنا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ابھی سے رمضان کی تیاری شروع کر دیں۔ اس موضوع پر میں نے گزشتہ جمعے چند باتیں عرض کی ہیں، وہ اگر کوئی سننا چاہے تو وہاں سے سن سکتا ہے۔ بہرحال یہاں پر ضمناً ایک بات میں عرض کر رہا ہوں، میرا موضوع ہے شب برات کی فضیلت پر، لیکن ضمناً ایک بات عرض کرتا ہوں، میں اپنی محترمہ وزیر اعلیٰ صاحبہ جناب مریم نواز صاحبہ سے بھی ایک انتہائی درد مندانہ اپیل کرنا چاہتا ہوں۔
روایت ہے کہ لوگوں کے دین علی ملوکہم ویسے ہوتے ہیں جیسے بادشاہوں کے دین ہوتے ہیں۔ اموی بادشاہ جب آئے نا تو وہ عمارتوں کے شوقین تھے۔ روز لوگ صبح اٹھتے تو اٹھ کر یہ پوچھتے تھے کہ آج کون سی نئی عمارت بنی۔ حجاج بن یوسف جب آیا تو وہ سنگین قاتل تھا۔ روز صبح لوگ اٹھتے تو ایک دوسرے سے یہ پوچھتے کہ آج رات کون پھانسی چڑھا۔ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز کی جب حکومت آئی نا تو وہ تھے نیک حکمران، تو صبح اٹھ کر لوگ ایک دوسرے سے یہ پوچھتے تھے کہ آج کس کی تہجد رہ گئی۔ یعنی جیسا بادشاہوں کا دین ہوگا نا ویسے عوام کا دین ہوگا۔ تو میں اپیل کرتا ہوں کہ یہ عوام کو شعبان کے اس متبرک مہینے میں کس طرف لگا دیا آپ نے؟ آپ اچھے کام کرتے ہیں، آپ اچھے کام کر رہی ہیں، ہم ان کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ مثال کے طور پہ وہ ایک عورت اور ایک بچہ وہ گٹر میں گرا، وہ بیچارے فوت ہو گئے، آپ نے اس کا سخت نوٹس لیا۔ آپ اچھا کام کرتی ہیں، آپ کی تعریف کریں گے، لیکن اگر آپ کوئی غلط کام کریں گی نا تو اس پر بھی عوام آپ سے پوچھے گی۔ یہ شعبان کا مہینہ ہے، آپ کو یہ چاہیے تھا کہ آپ قوم کو رمضان کی تیاری پر لگاتی، آپ نے بسنت پہ لگا دیا۔ ہاں جی، 20 سال لگے اس چیز کو ختم کرنے پر۔ میں نے کہا آپ نے جو اچھے کام کیے ہے اس کی بھی تعریف کریں گے، لیکن جو غلط ہے اس سے بھی آپ سے ہم عوام پوچھے گی کہ یہ بسنت، اور آپ وہ جو محکمہ جات کی میٹنگ کر رہی ہیں اس میں آپ مختلف آفیسر کو خطاب کر کے کہہ رہی ہیں کہ اللہ کا خوف نہیں ہے، تم نے اللہ کو جواب نہیں دینا، تم نے مرنا نہیں ہے۔ میں بھی آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ کیا آپ نے اللہ کو جواب نہیں دینا؟ یہ جتنے تماشے ہوں گے بسنت کے موقع پر، یہ جتنے ڈرامے ہوں گے بسنت کے موقع پر، جتنا بھنگڑا پڑے گا، جتنے ڈھول بجیں گے، اس سب کا جو گناہ ہے نا وہ آپ کے کھاتے میں بھی جائے گا۔ ایک مٹی ہوئی چیز کو دوبارہ زندہ کر رہی ہیں۔ کبھی بسنت تھی لیکن پھر اس کو ختم کر دیا گیا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس کا کیا فائدہ ہے، سوائے اس کے کہ لوگوں کو کھیل تماشوں پر لگایا جائے۔ مجھے اور تو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ گردنیں کٹیں گی، غریب بچے جو ہیں وہ پکڑے جائیں گے، امیروں نے تو پکڑا کو نہیں جانا۔ یہ گڈیاں غریباں دے بالاں ہی لٹنیاں نے نا، تو وہ پھر غریباں دے بال جڑے نے وہی پھڑے جان گے۔ محترمہ گزارش ہے کہ عوام کو رمضان کی تیاری، شعبان کا مہینہ ہے، رمضان کی تیاری پر لگائیں تاکہ لوگ روزے رکھیں، نوافل پڑھیں، آپ کو بھی ثواب ملے۔ تو شب براءت کی فضیلت، اس رات کو شب براءت کیوں کہتے ہیں؟ اس رات کو شب براءت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، براءت کا معنی ہوتا ہے چھٹکارا پانا، بری ہونا۔ بری تو آپ نے لفظ سنا ہوگا نا، فلانا مجرم بری ہو گیا۔ براءت کا معنی ہوتا ہے چھٹکارا پانا۔ آپ نوٹ کریں گے اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ اس رات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چھٹکارا ملتا ہے نا اس کے تحت 2 طبقے آتے ہیں۔ ایک تو وہ طبقہ ہے جو گناہ گاروں کا ہے، ٹھیک ہے، گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی دیتا ہے، جہنم سے چھٹکارا دیتا ہے، اس لیے اس رات کو شب براءت کہا۔ اور دوسرا وہ طبقہ ہے جو گناہ گاروں کا نہیں، نیک لوگوں کا ہے، تو اس رات پھر اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے مقام اور درجے کو مزید بلند کرتا ہے۔ بڑے ہی خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس رات کو جاگیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے۔
اس وقت سب سے زیادہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں۔ بھائی عزیزو دوستو، آپ میری بات سمجھ جائیں گے، آج نہ ہم ہر بندے کو راضی کر رہے ہیں۔ کیوں جی؟ آج ہم ہر ایک کو راضی کرتے ہیں۔ اگر نہیں راضی کرتے تو اللہ کو نہیں کرتے، بندوں کو راضی کرتے ہیں۔ ہماری زبان پہ سوری چڑھا ہوا ہے، چڑھ گیا نا۔ یہ سوری کیوں چڑھ گیا؟ کہ ہمیں کوئی بات کرتا ہے ہم کہتے ہیں سوری، کوئی ناراض نہ ہو۔ لیکن بھائی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس کے ہم پر احسانات ہیں، انعامات ہیں، اس کو کون راضی کرے گا؟ دنیا چاہے ساری کی ساری ناراض ہو جائے، اگر اللہ راضی ہوگا تو بات بن جائے گی، اور اگر ساری دنیا راضی ہو جائے، اللہ ناراض ہو گیا تو بات بگڑ جائے گی۔ اور اللہ راضی کیسے ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے، من تقرب الی شبرا، اگر کوئی بندہ فرمایا کہ اگر کوئی بندہ میری طرف ایک بالشت آتا ہے نا تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ آتا ہوں، یعنی متوجہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں اس کی طرف بھاگ کر جاتا ہوں۔ روایت ہے کہ ایک شخص تھا، بت پرست تھا، وہ 40 سال تک وہ ایک بت کے سامنے بیٹھ کر یا صنم یا صنم یا صنم روز اسے پکارتا رہا اور اس کی عبادت کرتا رہا۔ روزانہ وہ یا صنم کرتا ہے۔ ایک دن وہ سویا ہوا، ایک دن ایسا آیا کہ عبادت وہ صنم کہتے ہیں نا بت کو، تو ایک دن ایسا آیا کہ یا صنم کہتے نا اسے اونگ آ گئی، غلطی سے اس کی زبان سے یا سمد نکل گیا۔ یا صنم کہہ رہا تھا، غلطی سے یا سمد نکل گیا۔ تو سمد کس کا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ فوراً آواز آئی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، کہو کیا کہتے ہو، کیا کہنا چاہتے ہو، بتاؤ مجھے۔ اللہ اکبر، فرشتوں نے عرض کیا، یا اللہ تعالیٰ تیریاں شانہ نے پوچھ تے نہیں سکدے، لیکن اس بندے نے 40 سال اس بت نو بلایا ہے، تے جے تانوں بلایا بھی ہے تے قصدن جان بوجھ کے نہیں پکاریا، غلطی نال نکلیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے فرشتوں، 40 سال اس نے اس بت کو پکارا، اس بت نے جواب نہیں دیا، میں بھی اگر آج جواب نہ دیتا تو اس بت میں اور مجھ میں فرق کیا رہتا؟ یعنی رحمت حق بہانہ میں جویت، اللہ تعالیٰ بخشنے کا بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں، اور تو ہی ناداں تھا جو چند کلیوں پہ قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داما اور بھی تھا۔ اوہو، ہر بندے کو راضی کرتے ہیں، اگر راضی نہیں کرتے تو اللہ کو نہیں کرتے۔ یہ شادی بیاہ کا موقع آتا ہے، اسی آنے ہیں کہ کوئی کمی بھی پیچھے نہ رہے۔ اچھا، جو ہمارے دور دور کے رشتہ دار ہوتے ہیں نا، وہ بھی اگر ناراض ہو تو ہم اپنی پگ ان کے پاؤں میں رکھتے ہیں کہ نہیں بھائی شادی تو پیچھے نہیں رہنا، منا کے لے کر آتے ہیں۔ اچھا، شادی کے موقعوں پر ہم اپنے کمیوں کو تو منا رہے ہیں لیکن رب کو ناراض کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کر